السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک طوطے نے اذان کیوں دی اور کیسے دی۔ تو پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے تھے اور وہ لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، گاؤں جا کر، اگلے شہر سے اگلے شہر جا کر۔ تو دوستو، ان کا روز کا یہی کام تھا، وہ ایک شہر میں نہیں رکتے تھے، ایک شہر کے لوگوں کو دین میں لاتے، دین کی باتیں بتاتے اور اپنے دین میں کر لیتے تھے۔ تو دوستو، ہر روز کی طرح وہ ایسی ہی جا رہے تھے دین کی طرف، بہت سے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں اور لوگ دین کی طرف آتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک روز ان کا جانا جنگل سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، آدھے جنگل میں اللہ والے پہنچ چکے تھے، انہیں بہت سارے جانور ملتے اور اللہ نے انہیں ایسی شکتی سے نوازا تھا، وہ کسی بھی جانور سے بات کر سکتے تھے۔ دوستو، وہ آدھے جنگل تک پہنچ چکے تھے، جب وہاں تک پہنچ گئے پھر اس کے بعد وہاں پہ بہت تھک گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا اذان کا وقت ہو رہا ہے، انہوں نے وہیں پر نماز ادا کرنے کا سوچا۔ تبھی پھر وہ نماز کے لیے تیار ہو گئے اور تبھی پھر نماز کی نیت باندھی۔ جیسے ہی نماز کی نیت باندھ لی، وہ نماز پڑھنے لگے۔ دوستو، ان کے سامنے سے بہت سارے جانور جا رہے تھے، لیکن ان کے جو نیت بندھی ہوئی تھی وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوستو، سجدے میں جب وہ اللہ والے جاتے ہیں تو اس بیچ ان کے پاس ایک طوطا آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوستو، وہ طوطا انہیں دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد جب اللہ والے سلام پھیر لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اے طوطے، بتاؤ تمہیں کیا کام ہے، اگر مجھ سے کوئی کام ہو یا میں تمہاری کیسی مدد میں آ سکتا ہوں۔ طوطا کچھ نہیں بول رہا تھا، وہ اپنی بھاشا میں بول رہا تھا۔ تبھی اللہ والے نے اس سے کہا کہ میں جیسے بول رہا ہوں میں تمہاری بھاشا سمجھ سکتا ہوں، تم صحیح سے بتاؤ۔ تبھی پھر وہ بتانے لگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور مجھے آپ کی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ مجھے سب اچھا لگ رہا ہے۔ تبھی پھر اللہ والے اسے ساری باتیں بتاتے ہیں کہ میں اسلام کا ہوا ہوں، میں اسلام میں رہتا ہوں۔ تو دوستو، تبھی پھر وہ طوطا ان کے ساتھ رہنے لگا، بولا، آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ تبھی پھر اللہ والے بھی مان گئے اور اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ تبھی پھر دوستو، وہ جاتے رہے۔ تبھی پھر وہ طوطے کو بھوک لگی اور طوطا اپنے کھانے کے انتظام سے چلا گیا۔ اللہ والے ایک شہر میں نکل گئے۔ جب طوطا وہاں پر آیا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ پر دوستو، جب طوطا وہاں پر آیا، اللہ والے تو جا چکے تھے پر وہ کسی دوسرے شہر میں تھے۔ تبھی طوطا وہاں کے لوگوں کے پاس رہنے لگا اور سوچنے لگا، ایک دن وہ یہاں پر ضرور آئیں گے۔ لیکن اللہ والے کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ طوطا اب چلا گیا ہے، وہ یہاں سے نہیں آئے گا، اب وہ کہیں اور گیا ہے۔ اور طوطے کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ والے ایک روز ضرور آئیں گے، مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ایسا کچھ۔ لیکن دوستو، جس گاؤں میں وہ طوطا رکا تھا، اس گاؤں کے لوگ آدھے لوگ اچھے نہیں تھے۔ آدھے لوگ تو اسلام میں آ گئے تھے، لیکن جو آدھے لوگ تھے وہ اسلام میں نہیں آئے تھے، اور جو لوگ اسلام میں آ گئے تھے وہ جو بیکار لوگ تھے وہ انہیں مارنے لگتے ہیں اور وہاں سے نکال کر بھگا دیتے ہیں۔ تو دوستو، جتنے بھی اسلامی لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ دوستو، ایک روز ایسے ہی اور اللہ والے آتے ہیں اور دن بیتتے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک اور اللہ والے جب آتے ہیں، طوطا بھی وہیں ہوتا ہے، تبھی پھر وہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اذان دینا آتی ہے بتاؤ۔ تو دوستو، طوطا بھی بہت غور سے سن رہا تھا، وہ بولا، ہاں مجھے اذان دینی آتی ہے۔ تبھی پھر وہ وہاں پر اذان دینے لگتا ہے اور اس کی اذان سب کو ہی پسند آتی ہے، اور اس کے بعد مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا طوطے اور اللہ والے کا واقعہ۔